بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان نے آج قومی اسمبلی میں ایک بہت اہم تقریر کی اور اس تقریر میں ان کے جو کچھ جملے ہیں اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ انہوں نے کہا ہے اپوزیشن کو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں یہاں پہ ہمیشہ ہی رہوں گا, کرسی آنی جانی چیز ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک ہی دن پہلے حکومت نے اپنا بجٹ پاس کروایا, 160 ووٹ تھے حکومت کے پاس, اور اگلے ہی دن وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی جو تقریر ہے اس میں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. سوال بڑا اہم ہے. دوسرا, آج قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا اس میں کافی ٹینشن تھی, اور جب وزیر اعظم نے تقریر کی تو اس وقت وہاں پر اپوزیشن کے بہت سے جو اہم لیڈر ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. تو آج جو قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا, جو پیپلز پارٹی کے رکن نوید قمر صاحب کے درمیان اور ایک وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کے درمیان جو ہوا, اس پہ ہی بات کریں گے. گفتگو کے لیے آج ہم نے کچھ بہت ہی اہم اور ریلیونٹ لوگوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر ڈوگر صاحب جو کہ چیف وپ ہیں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو 160 کا نمبر پورا ہوا ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے چلے گئے ہیں, شاید کسی اور کی وجہ سے نہیں گئے. جناب شاہزین بگٹی صاحب سربراہ جمہوری وطن پارٹی کے, اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی یہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے تھے. ابھی ان سے وعدہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ بالکل پورے ہوں گے. اور جناب خرم دستگیر خان صاحب جنہوں نے آج قومی اسمبلی میں بڑی زومینی شعر و شاعری کیا ہے, تو ہو سکتا ہے آج بھی ہمیں اپنے کچھ اچھے اشعار سے ہمیں سرفراز کریں. تو عامر ڈوگر صاحب, سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور آپ کے بہت سے جو MNAs ہیں جو ہمیں پتہ تھا ناراض ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم عامر ڈوگر صاحب کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں, لیکن 160 بندے پورے ہوئے ہیں آپ کے, 172 نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے شاید حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اعتماد کا ووٹ لے کے دکھاؤ. تو یہ 12 بندے کم کیوں ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ 160 ممبرز کے ساتھ ہم نے پچھلے سال کی نسبت 31 ممبرز کے ساتھ زیادہ ووٹوں سے اکثریت سے یہ بجٹ پاس کیا, اور کل کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی. خواہش تھی کہ آج جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی اپوزیشن وہاں بیٹھی ہوتی, لیکن میں نے جیسا کہا کہ کل جب ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ 160 ممبرز, اور ہم بھی چاہتے تھے کہ کس وقت چیلنج کریں تاکہ ان کو بھی اپنے پانی کا پتہ لگ جائے اور ہمیں بھی اپنے پانی کا پتہ لگ جائے. دوسرا سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ آپ کے ممبرز 170 سے زیادہ کیوں نہیں تھے. ہمارے اس وقت 180 میں سے ایک کم ممبر ہے, 189. اس میں سے 10 ممبرز ہمارے پازیٹیو ہیں, بیمار ہیں, سک ہیں. 5 ممبرز اسی وقت ہمارے ہاؤس میں آ گئے تھے, جن میں شاہزین بگٹی صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں, اور 4 ممبرز ایک کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, مجھے بتا کر گئے. لیکن شاہزین بگٹی صاحب ووٹ تو نہیں دے سکے. نہیں, وہ 1 منٹ کا فرق پڑا. اگر یہ ہوتے اور 4 ممبر وہ تو پھر ہم 165 ہوتے ہیں. اور 2 ممبرز ہمارے آؤٹ آف کنٹری ہیں جو اسٹرک ہو گئے, اور اس کے علاوہ ایک آزاد ممبر ہے اور ایک شیخ رشید صاحب ہیں, وہ بھی بیمار تھے اور کل ہی وہ ہاسپٹل سے گھر آئے. تو اگر یہ سارے ممبرز کر لیتے تو ہماری جو فگر ہے وہ 180 پلس مائنس کو ٹچ کرتا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ممبرز کا, اپنے الائز کا, جنہوں نے مہربانی فرمائی کل ایک بار پھر ڈٹ کر تحریک انصاف پر, عمران خان پر اور اس بجٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اور عامر ڈوگر پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ کچھ لوگ صرف آپ کی وجہ سے گئے ہیں. سر بس الحمدللہ وہ عزت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے, ان کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, اسمبلیوں میں رہا ہوں, تو ان کے مسائل کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, آگے تک پہنچاتا ہوں, وہ میری عزت کرتے ہیں. شکر ہے الحمدللہ. شاہزین بگٹی صاحب, آپ پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں آئے تھے, آپ نے کچھ مطالبات بتائے تھے, پھر آپ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. گو کہ کل آپ ووٹ نہیں دے سکے حکومت کو, لیکن جیسا کہ عامر ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں 1 منٹ کا فرق پڑا. لیکن جو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد جو آپ کی ملاقاتیں کچھ وزراء کے ساتھ ہوئی ہیں, جو کہ آج بھی آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں, آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کریں, ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بجٹ کی بات کروں گا. بجٹ میں ہم لوگ کل بھی بیٹھے تھے,
جب میں وہاں سے نکلا کیونکہ منسٹر سارے بیٹھے تھے, جو ڈاکیومنٹ بنے تھے اس میں کچھ کریکشن کرنی تھی, تو اس کی وجہ جو آپ کا ایگریمنٹ حکومت کے ساتھ, جی جو معاہدہ تھا, تو اس میں کچھ کریکشن جس پہ اعتراض اٹھایا دو وزراء نے کہ اگر اس کو کچھ چیزیں ایڈ کر دیں اور کچھ ذرا اس میں سے ہٹا دیں تو مناسب ہوگا. میں نے کہا جی مجھے اعتراض نہیں ہے. تو اس کے لیے ندیم بابر اور سیکٹری پیٹرولیم بیٹھے تھے, جس میں کچھ پیٹرولیم کے ٹرمز تھے, وہ ان کو میں بتا کے گیا تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے, میں تقریباً 2.5 گھنٹے بیٹھا تھا ہاؤس میں, کوئی 2-4 منٹ کے لیے میں صرف اٹھ کے گیا تھا, اور اسی ٹائم کیونکہ اس سے پہلے ووٹ شروع ہو چکا تھا, کچھ ووٹ ہوئے تھے اور میں درمیان میں اٹھ گیا تھا. اور آج بھی اسی طرح ہم لوگ کوئی 4 گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں ہاؤس میں. اور اس کے علاوہ جب عشائیے سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ 7 کے قریب وزراء بیٹھے تھے, تو میں نے خان صاحب کو کہا دیکھیے پریویسلی نوٹیفیکیشن ہوا ہے IDPs کا, نوٹیفیکیشن ہوا ہے بلوچستان میں جو زمینوں کا مسئلہ ہے, اور ہمارے ہاں آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ وہاں نوکریوں کے مسئلے ہیں, نواب اکبر خان بگٹی کا معاہدہ ہے. تو خان صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی, اور ہم نے کہا جی ہمیں ریٹن اس میں معاہدہ چاہیے, جس پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی, منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ڈیفنس منسٹر, ڈپٹی اسپیکر, منسٹر پاور, منسٹر پیٹرولیم ندیم بابر اور سیکٹری پیٹرولیم, اور دوسری طرف سے ہم لوگ تھے. ان سب نے آپ سے ایک ریٹن ایگریمنٹ, جی ریٹن معاہدہ کیا اس ہے. ریٹن ایگریمنٹ کے مطابق آپ کے 1,80,000 IDPs جو ہیں جی ڈیرہ بگٹی کے, جی نہیں 1.5 لاکھ ڈیرہ بگٹی کے ہیں, 30,000 صدرن بلوچستان اور اس طرف ناردرن بلوچستان کے ہیں. ٹوٹل 1,80,000 جی بلوچستان کے, اس جی میں سے 1.5 لاکھ ڈیرہ بگٹی کے ہیں, جو کراچی میں ہیں, روڑی میں ہیں, اور دیگر علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. سندھ, پنجاب اور بلوچستان کے 21 اضلاع میں. ان سب کو واپس ڈیرہ بگٹی لانا ہے. ڈیرہ بگٹی اور جو صدرن اور وہ ناردرن. ٹائم فریم دیا ہے گورنمنٹ نے آپ جی کو؟ گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جولائی کے مہینے سے آپ فزیکل امپلیمنٹیشن چیزوں میں دیکھیں گے. میں نے کہا جی درست ہے. نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں انہوں نے اپنے رانا صاحب ہوتے ہیں, ان کو چیف وپ صاحب بھی بیٹھے ہیں, اس ٹائم بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کہا بٹ نوٹیفائی نہیں. مگر آج تو ہمارے پاس معاہدہ موجود ہے, ریٹن ایگریمنٹ ہے, جس میں انجینئرز, ڈپلوما ہولڈرز, جس میں آئل اینڈ گیس PPL والوں نے ہر سال جو OGDCL سے جو کچھ بگٹی انجینئرز کو نکالا گیا ہے اس حکومت کے دور میں, ان کو بھی آپ بحال کرائیں گے؟ جی ان کے اوپر بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کو ہم بتائیں گے کہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت یہ انجینئرز کو ہم نے لیا تھا, بٹ وہ ریگولرائز نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں کہتی ہے تو ہم اسی طرح 2011 سے ان کو ریگولرائز کریں گے. اور اس کے علاوہ 96 لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکٹیو پہ, وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم OGDC کو پابند کریں گے کہ وہ لوگوں کو بھی بحال کرے. جی اللہ کرے کہ معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے. خرم دستگیر خان صاحب, شاہد حقان عبادی صاحب نے آج چیلنج کیا کہ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں. عامر ڈوگر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہیں, کچھ اور بھی انہوں نے بتایا. وہ کہہ رہے ہیں نمبر ہمارا 180 کے قریب چلا جائے گا. اس میں وہ 4 قافلی کے بھی شامل کر رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ پچھلے سال جب بجٹ پاس ہوا, انہوں نے ہی پاس کرایا, 176 ووٹ تھے. اس دفعہ بہت وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے بھی بہت سارے ممبران کرونا میں اس وقت بیمار ہیں یا ریکور ہو رہے ہیں, بشمول لیڈر آف دی اپوزیشن. اصل ایشو یہ ہے کہ 176 سے 160 کیسے ہو گئے. قومی اسمبلی ہے, جس وقت ووٹنگ کے وقت آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو حکومت کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ, اور بیماری ان کے اندر ہے. اٹ از فزیشین ہیل دائی سیلف, اپنے آپ کو خود ہیل کرے نا جی. آج یہ کہا کہ جی جو ہے وہ عمران صاحب نے اپنی تقریر میں کہ جی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا اپوزیشن نے. تو اس سے پہلے چند گھنٹے پہلے میں نے اٹھ کر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اخلاقیات کا جنازہ یہ ہے کہ جس چیز کو عمران خان صاحب کرپشن کی ماں کہتے تھے, یعنی ارکان اسمبلی کے ترقیاتی اخراجات, اس پہ انہوں نے پچھلے سال 24 ارب اور ابھی اضافی گرانٹ میں ہم قومی اسمبلی سے 11.25 ارب روپے آج پاس کروائے ہیں. تو جب کرپشن کی ماں اٹھ کر, جس کو یہ کہتے تھے, ان کی اپنی سرکاری کتابوں میں آ جائے, اس کو کہتے ہیں اخلاقیات کا جنازہ. دس از دا پرابلم کہ بھئی آپ نے یا تو اس وقت نہ بات کرتے, اور اب کیوں کر رہے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جی عامر ڈوگر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کو اگر ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں, لیکن جن حلقوں نے, جن علاقوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے, وہاں بھی تو پاکستانی رہتے ہیں, وہاں ترقی نہیں ہونی. بہرحال ایشو یہ ہے کہ یہ جو آج آپ نے عمران خان صاحب کی پچھلی تقریر بھی اور آج بھی, اس سے سراسیمگی کا تعفن اٹھ رہا تھا. سراسیمگی, پینک.
میں نے کہا بھی 2 دن پہلے کہ آئی اسمیل پینک آن دا ٹریجری بینچز، کیونکہ جس قسم کی ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑی یہ اس سے بالکل الٹ ہے جو پچھلے سال بجٹ تھا. اور ایشو یہی بنا ہے کہ یہاں پہلے تو اتحادیوں نے ان کو کچھ آئینہ دکھایا کہ بھئی معاملات نہیں چل رہے، اور یہ بات میر صاحب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یک وقت آپ کو معیشت کا، عوام کی غربت، بے روزگاری، خارجہ پالیسی کا اور ملک کی وفاقیت کا، بگٹی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وفاقیت کا، جمہوریت کا جنازہ اس حکومت نے جب نکالا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد جو اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہو وہ کم سے کم ہوتی جائے گی. اچھا، اتحادیوں نے ان کو ایک سین دکھایا کہ جناب یہ معاملہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، ہیل دا سیلف، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. لیکن اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے، اور مجھے دکھ ہوا کہ آج جو پچھلی تقریر تھی عمران خان صاحب کی بجٹ سیشن میں، اس میں لگا کہ شاید کچھ تھوڑی سی متانت ہے. ہم نے کہا واہ واہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آج عمران خان صاحب پھر کنٹینر پر واپس چلے گئے. وہ ان کا ایک ذہنی پنجرہ بن چکا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے وہ کنٹینر پر واپس جاتے ہیں. اور ایک بات اتحادیوں کی بات مجھے بہت دکھ ہوا، یہ دیکھیے وزیر اعظم بن کر یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر کا ٹھٹھا اڑایا. میمک نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈگنیٹی کے خلاف. اچھا، آپ نے اتحادیوں کی بات کی ہے. عامر ڈوگر صاحب، اس وقت آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے بجٹ سیشن میں بھی اور جب بھی لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ نے نمبر پورا کرنا ہوتا ہے اپنے حکومتی ممبران کا، اس میں اتحادی بھی شامل ہوتے ہیں. تو کل جن لوگوں نے ووٹ دیا آپ کو اور جو پرائم منسٹر کے ڈنر میں بھی موجود تھے، آج ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں کچھ شکوے شکایتیں کرتے نظر آئے. پہلے آپ سنیں کہ ایک وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے اختر مینگل صاحب کے بارے میں کیا زبان استعمال کی. کہیں نہیں جاتا اختر مینگل شینگل، میں بہت سارے مینگلوں کو جانتا ہوں، ساری زندگی میں نے یہی کام کیا اور دیکھا اور سنا ہے. عمران خان جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. پاک فوج کے ادارے جمہوریت کے لیے، سربلندی کے لیے اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاک فوج کے ادارے اس سسٹم کی سربلندی کے لیے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مینگل صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں شیخ رشید صاحب نے، اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اسلم بھوتانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب جو خود منسٹر ہیں وہ کیا معذرت خواہانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور آغا حسن بلوچ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج پورا بلوچستان، آج پورا بلوچ قوم شیخ رشید کے اس نازیبا الفاظ سے اس کی مذمت کر رہے اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. سردار اختر مینگل بلوچستان کے ایک بہت اہم رہنما ہیں اور بہت ایک اہم پارٹی کے سربراہ ہیں. ایک وفاقی وزیر اس طرح نازیبا الفاظ کسی بلوچ قوم کے لیے کہے، کسی لیڈر کے لیے کہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. مینگل صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور اس ایوان کے رکن ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کے طور کے اوپر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام ہی جو سیاسی رہنما ہیں اور پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی رہنما ہمارے لیے قابل احترام ہیں. عامر ڈوگر صاحب، شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اختر مینگل کبھی واپس آپ کی صفوں میں آ کے نہ بیٹھیں. دیکھیں جی، جہاں تک اختر مینگل صاحب کی بات ہے، میں کیونکہ 2-2.5 سالوں سے ان کو خود ڈیل کر رہا ہوں، بڑے ڈیسنٹ، بڑے نوبل آدمی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے بات کی ہے، ان کے حقوق کی بات کی ہے. تو ہم ان کی تمام جو خدمات ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں ہیں، اور ان کے مور دین بگٹی صاحب کو پتہ ہے کہ 70% مسائل بھی حل ہو چکے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بڑی تیزی سے ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے کہ لیکن اب شیخ رشید کے اس انداز گفتگو کے بعد وہ واپس آئیں گے. ان قریب مینگل صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. دیکھیں، شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ایک اتحادی ہیں اور مینگل صاحب بھی ایک اتحادی ہیں. تو یہ تو ان کے اتحادیوں کے آپس کا معاملہ ہے. نہیں، اتحادیوں کا آپس کا معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک انصاف قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے مینگل صاحب کو، اور میں یہاں بالخصوص شاہزین بگٹی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کل پرسوں بلوچستان کے لوگوں کے لیے، اپنے حلقے کے عوام کے لیے، آئی ڈی پیز کے لیے جو لڑائی لڑی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ان کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہوں گے. اب یہ میر صاحب مسئلہ کوئی ایک دن کا یا ایک سال کا نہیں ہے، یہ کئی صدیوں کے اوپر مشتمل معاملات تھے اور ماضی کی حکومتوں نے بالکل نظر انداز کیا. لیکن یہ عمران خان کی حکومت ہے کہ اس سال کی آپ اگر بجٹ میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ پیسہ بلوچستان میں رکھا گیا، پچھلے سال بھی. اور انڈیویجول بھی ان دونوں پارٹیوں کے جو اپنے مسائل تھے، جتنے ان کے ڈیرہ بگٹی اور ان کے اس کے ارد گرد کے اضلاع کے اور مینگل صاحب کے اوورہال گوادر اور باقی،
उन सबको फोकस किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप भी समझते हैं कि वहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम पूरी तरह सिंसियर है कि इनके मसाइल हल हों, क्योंकि इनकी ज़ात का मसला नहीं है, इनके हलके के लोगों की अवाम का मसला है। जहाँ तक खुर्रम दस्तगीर साहब ने इमरान खान साहब की स्पीच की, तो आज की स्पीच भी एक अवामी स्पीच थी। उन्होंने नज़रिए की बात की, उन्होंने अवाम की बात की, और उन्होंने सिंपल ये कह दिया कि वो जो आपने कहा कि कुर्सी आने जाने वाली चीज़ है, वो उस तनाज़र में बात की कि कल से पहले ये कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत अपना बजट भी मंजूर ना करवा सके, हुकूमत आज गई, कल गई, परसों गई। तो उन्होंने कहा यहाँ आने जानी चीज़ें हैं, मुझे किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, अवाम मेरे साथ है, हुकूमत मजबूत है, और हुकूमत ये पूरे 5 साल पूरे करेगी। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ना सिर्फ 5 साल पूरे करेगी, अगले वज़ीर आज़म भी इस मुल्क के, आप मेरी बात याद रखें, इमरान खान हो गए और तहरीक इंसाफ हमारी अगली हुकूमत भी बनाएगी। जो 2023 का इलेक्शन होगा वो भी तहरीक इंसाफ जीतेगी, क्योंकि अपोजिशन खोखली हो चुकी। ठीक है शाहज़ैन बुगटी साहब, असलम बुतानी साहब का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, आगा हसन बलोच साहब का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है। जो मैंगल साहब के बारे में जो शेख रशीद साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल किया, उससे इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए शेख रशीद साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं समझता हूँ वो गैर मुनासिब थे और सियासी अखलाकियात से बाहर थे। उनको अपनी बात पे माजरत करनी चाहिए मैंगल साहब से, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स इस तरह की गुफ्तगू करें तो मैं नहीं समझता कि मैंगल साहब आके ट्रेजरी बेंचेस पे दोबारा बैठेंगे या बातचीत के अमल को बढ़ाना चाहेंगे, और ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो आज नवीद कमर साहब जो हैं उन्होंने कोर्ट उतार दिया और अली जैदी साहब की तरफ बढ़े, क्या ये मुनासिब रवैया अपोजिशन की तरफ से? देखिए, तहरीक इंसाफ को अगर आप वैसे देखें तो उसके 2 हिस्से हैं। एक फॉशिस्ट ग्रुप है जो वज़रा हैं, और एक नॉन फॉशिस्ट ग्रुप है मेरा भाई आमिर डोगर जैसा, जो मरंज हैं, रवादार हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और इज्जत देते हैं। असल बात यह है कि उस ऐवान में बैठा हर शख्स जो है, जो अवाम के वोट लेकर आया है, देखें ये साउथ पंजाब से आए हैं, ये बलोचिस्तान से आए हैं, मैं सेंट्रल पंजाब गुजरांवाला से आया हूँ। हम सब की इज़्ज़त बराबर इसलिए है कि पाकिस्तान के अवाम ने हमें मुंतखब करके भेजा है। अगर हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे और इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे जो बार बार हुकूमती बेंचों की तरफ से होती है, तो फिर इसी वजह से ये कौमी असम्बली जो है तकरीबन मफलूज है, कि सवाए जो बहुत ही सीरियस इशूज़ हैं कि जी फाइनेंस बिल पास करना है, अदरवाइज जहाँ जिस किस्म की गुफ्तगू अवामी मसाइल के बारे में संजीदगी से होनी चाहिए, वो हमेशा आके मुअत्तल हो जाती है जब ट्रेजरी बेंचेस जो हैं। अपोजिशन का काम है, या तो ये ना हम कहें जी अपोजिशन क्रिटिसाइज क्यों करती है, भाई हमारा काम है, हमें अवाम ने इस चीज़ का वोट दिया कि आप जाके क्रिटिसाइज करें। लेकिन जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, इनेविटेबली पर्टिकुलरली 1-2 वज़रा की तरफ से, वफाकी वज़रा हैं बड़े सीनियर, ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिसकी वजह से फिर मामलात ख़राब होते हैं। आज भी यही हुआ और ये बार बार होगा जब तक, बल्कि मैंने कई दफ़ा डोगर साहब मुझसे चंद कदम दूर बैठते हैं कौमी असम्बली, मैंने बड़ी दफ़ा कहा अगर आप अपने 1 या 2 वज़रा को खामोश करा लें तो बड़ी स्मूथ कौमी असम्बली चलेगी, लेकिन वो नहीं होता। और हमेशा जो है ये इशू सुबह से स्मूथ चल रही थी, जब एक वफाकी वजीर साहब आए जो इनका ताल्लुक कराची से, उन्होंने आके वो तमाम माहौल जो है वो ख़राब कर दिया। तो जब हम टोटली एनालाइज करते हैं तो जो नेचर है तहरीक इंसाफ की, वो 3 अल्फाज अब तक मैं जो निकाल पाए वो ये है कि एक तो ये नालायक है, ये हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जिस किस्म का हमा जहती इनहदाम हमें नजर आ रहा है, कैटास्ट्रफी नजर आ रहा है, हमा जहती इनहदाम, इट इज ए मल्टी डायमेंशनल कैटास्ट्रफी कि फॉरेन पॉलिसी में भी, मुआशी पॉलिसी में भी। मैं फिर कहूंगा लेकिन बजट तो पास हो गया। सब वफाकियत को देखें ना, कि आप कोरोना से लड़ते लड़ते हुकूमत सिंध से लड़ना शुरू हो गए। आप किसी चीज, ये हुकूमत जो है, एक और जो इनकी जो चौथी बात ऐड हो जाएगी, जिम्मेदारी से फरार है कि आप चीनी को कंट्रोल नहीं कर सके, आप आटा कंट्रोल नहीं कर सके, आप पेट्रोल कंट्रोल नहीं कर सके, और ब्लेम नहीं, जिम्मेदारी किसकी डालते हैं? माफिया की। आपसे कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ, आपने कहा अवाम जाहिल हैं, आपसे कोई काम नहीं होता। आप कहते हैं मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कौमी असम्बली के अंदर बैठकर ये बातें करें ना, आपने वॉकआउट किया, वजीर आज़म आगे तकरीर करके फातिहाना अंदाज में चल दिए वापस, हमने आप मौका फराहम करते हैं उनको। मीर साहब, ये फिर मैं कहूँगा, मेरे भाई आमिर डोगर जैसे लोग चूंकि तहरीक इंसाफ में है, बड़ी तवील बहस हुई है बजट के ऊपर, सब लोगों ने अपनी बात की है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के 47 अरकान ने इस बहस में हिस्सा लिया, जो फॉर्मल बहस की बजट के ऊपर। उसके बाद हमने बात की, और हमने आज सुबह भी बात की, मैंने भी बात की,
لیکن ایشو یہی ہے کہ جب آپ اس طرح کے ایشو، تو جس وقت عمران خان صاحب اپنی تقریر فرما رہے تھے ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سڑک پر احتجاج کر رہے تھے. لیکن ووٹنگ میں آپ کے بھی 10-11 بندے آپ کے بھی مسنگ تھے. جی ہمارے بھی مسنگ تھے. ٹھیک ہے نا, ان کے تو تھے, آپ کے بھی مسنگ تھے. نہیں میر صاحب, اصل دلچسپ بات یہ ہے اور وہ بیمار نہیں تھے. ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ہم نے حکومت کو ڈیفیٹ کر, ہم نے تو وہ دکان کھولی ہی نہیں. چلیں اچھا عامر ڈوگر صاحب, یہ جو مسلم لیگ نون کے تقریباً 11 آدمی جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں موجود تھے لیکن ووٹنگ میں نہیں آئے, یہ کیا چکر تھا؟ یہ تو جی ان کے آپ نے تو نہیں آنکھ لڑائی, ان کی اپنی لیڈرشپ بھی بتا سکتی ہے اور یہ خود بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اوورآل خرم دستگیر صاحب کی میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پچھلے 4-5 دن میں اپوزیشن نے انہوں نے خود خاص طور پر بڑی ہیلدی ڈیبیٹس کی ہیں, ڈسکشنز کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ 22 کروڑ عوام کا ایک نمائندہ ایوان ہے. ہم جو روزانہ زندہ آباد مردہ آباد کریں, عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. عوام کا لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ اس ایوان کی کارروائی پہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ میری بجٹ کی سپیچ دیکھ لیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی دیکھ لیں, مور لیس ہم نے ایک جیسی بات کی ہے. اب آ کر ہمیں ہیلدی لیجسلیشن کرنی چاہیے. آج پرائم منسٹر نے بار بار ریفارمز کی بات کی, اب ہمیں آ کے جوڈیشل ریفارمز کرنی چاہیے. عام آدمی کے لیے وہ قانون سازی کرنی چاہیے جو یہ فورم ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں, آپ میرا جواب دے دیں, پھر میں آپ کا جواب دے دوں. بھائی عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب ہم نے نیا پاکستان کیسے بنانا, لیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم انیشیٹو لیں. پرائم اسپیکر صاحب نے ایک جوڈیشل امینڈمنٹ کے اوپر ایک ریفارمز پہ ایک کمیٹی, آپ کو یاد ہوگا, لیجسلیشن کی بنائی تھی. میں نے آج بھی کہا بابر اعوان صاحب کو, ان کے اراکین کو بھی کہا کہ بھائی اب اگلے اجلاس میں ہم بیٹھیں. آپ نے بابر اعوان صاحب کو کہا ہے, علی محمد خان کو کیوں نہیں؟ بابر اعوان صاحب ہمارے ایڈوائزر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, اور علی محمد تو اس کا پارٹ ہے, میرا کاؤنٹر پارٹ ہے, کہ بیٹھیں بیٹھ کر. آپ کے کچھ ایم این ایز جو ہیں آپ کی پارٹی کے, تحریک انصاف کے, جو آپ کے کہنے پہ ایوان میں آئے ہیں, ان کا بابر اعوان صاحب پہ اعتراض ہے. آپ کے کہنے پہ آ جاتے ہیں لیکن وہ بابر اعوان صاحب پہ وہ اعتراض کرتے ہیں. ان الیکٹڈ آدمی ہاؤس چلا رہا ہے, علی محمد خان موجود ہے, یہ کہاں سے آیا؟ پریکٹیکلی تو جی علی محمد خان صاحب اور ہم ہی چلاتے ہیں, لیکن وہ بھی ظاہر ایڈوائزر ہے, ایک ان کا تجربہ ہے. لاء کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے. جو ایم این ایز, پی ٹی آئی کے ایم این ایز بابر اعوان صاحب سے ناراض ہیں, آپ ان کی بابر اعوان صاحب سے ملاقات کروا دیں. جی انشاءاللہ, آپ اگر مجھے ان کو کوئی نام دے دیں گے تو سر میں. خواجہ شیراز صاحب, اور بھی سننے نام. ہاں, خواجہ شیراز صاحب کا سر کل پرائم منسٹر صاحب سے بڑی ڈیٹیل سے ان کی بھی ملاقات کروائی, باقیوں کی بھی. تو میر صاحب اصل جو بات ہے کہ اب ہم سب کو آگے جا کر اس ایوان کو, ایک تو جو یہ ایوان ڈے بائی ڈے اپنی فوقیت کھو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہمیں سوورن کرنا ہے, سپریم کرنا ہے, اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے جی عامر ڈوگر صاحب نے. میں نے ایک وقفہ لینا, وقفے کے بعد جاری رہے گی. شاہزین بگٹی صاحب, آپ کے وزیر اعظم سے بھی معاملات طے ہو گئے, نوٹیفیکیشن ہونا ہے, وزراء کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو آپ کی بات چیت اپوزیشن سے بھی چل رہی ہے, حکومت سے بھی چل رہی ہے. اپوزیشن کے ساتھ کن معاملات پر آپ کا اتفاق ہے؟ دیکھیے, آپس میں سیاسی دوست ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ 1997 میں جمہوری وطن پارٹی کے ممبرز یہاں سینٹ میں تھے تو انہوں نے بل پیش کیا تھا, تب کسی نے ہماری حمایت نہیں کی تھی 18th امینڈمنٹ کی. شکر ہے کہ آخر کنسنسس ڈیولپ ہو گئے, تو اسی کو کہ مطلب ہم لوگ 18th امینڈمنٹ کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے, اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. کیونکہ پی ایم کا ایک بیان آیا تھا, آپ کی بھی نظر ہوگا, کہ جی ہم 18th امینڈمنٹ میں چیزوں کو یہ بات آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو کلیریفائی کی ہے کہ میں. ہاں جی, دیکھیں 18th امینڈمنٹ تو ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم اس میں, اگر پی ٹی اے کہتی ہے کہ ہم ریورس کرنا چاہیں تو ہم اس میں سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی بھی ان کا سٹینڈ تھا کہ 18th امینڈمنٹ ہونا چاہیے, تو ہم اس چیز کو تو ریورس کر ہی نہیں سکتے نا جی. اچھا, اپنے نظریے سے کون ہٹے گا. اچھا, اب یہ بتائیے خرم دستگیر خان صاحب کہ یہ بات اب یہاں پہ ختم ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے 160 ووٹ ہیں, 172 نہیں ہیں. اب شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں. فرض کریں پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ جی, پہلے تو اس وقت 18th امینڈمنٹ اور این ایف سی جیسے ایشوز کے اوپر اپوزیشن کو ہم متحد کر رہے ہیں کہ یک آواز ہو کر یہ بات جانی چاہیے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اب اوپنلی 18th امینڈمنٹ کو کہا ہے جی اس کو تبدیل ہونا چاہیے, اور یہاں تک کہا کہ جی یہ جو چیف منسٹر ہیں وہ آمر بن گئے ہیں, تو
اس پہ تو بڑی کلیئر 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے کہ پاکستان میں جو وفاقیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور جب میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے اس کو ڈیمیج کیا، وہ ان کے بیانات ہیں اس قسم کے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب نظام ہے کہ وفاق صوبوں کو پیسے دیتا ہے. بھئی پیسے صوبوں سے کلیکٹ ہو کے وفاق کے پاس آتے ہیں، ان کا حق ہے اس کے اوپر، لیکن ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے. تو یہاں یہ جو ایجنڈاز ہیں 18th امینڈمنٹ کے، NFC کے، یہ بڑے اہم ہیں. اس کے بعد آگے آ کے جو معیشت کی بدحالی ہے وہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. تو اپوزیشن انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جب APC ہوگی تو یہ ایجنڈا ہوگا، اور کرونا کی وجہ سے ضرور ہمیں تحفظات ہیں، ایشوز ہیں اجتماعات پر، لیکن یہ معاملہ پارلیمان سے باہر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی ایک متحدہ طور پر ڈسکس ہوگا. آج بھی APC کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ جی APC کا ایجنڈا سب سے پہلا تو NFC اور 18th امینڈمنٹ ہے. اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں جس کو کہتے ہیں نا چیف منسٹرز عامر ہیں، تو اپنے اس عامر کو آپ نے ڈیفنس منسٹر لا کے فرنٹ بینچ پہ بٹھایا ہوا ہے. وہ بھی تو 5 سال عامر رہے ہیں نا. ابھی اگر محمود خان صاحب ہیں یا عثمان بزدار ہیں، وہ عامر ہیں؟ وہ عامر نہیں ہیں، وہ ڈکٹیٹرز نہیں ہیں، وہ الیکٹڈ لوگ ہیں. ان کا اس معاملے میں احترام ہونا چاہیے. لیکن یہاں یہ جو کوشش ہے، پھر کہوں گا وفاق سے پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا نا. ٹیکسیشن ان کی کلیکشن ختم ہو گئی، خراب ہو گئی. ابھی تک یہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر پائے، 3842 ارب روپے جو ہم نے اپنے آخری سال میں اکٹھے کیے تھے. اب بجائے یہ کہ اس کی ذمہ داری، اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کریں، کس پر بلیم ڈالا جا رہا ہے؟ الزام کس کو دیا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے، کہ جی یہ ہمارے پاس پیسے. بھئی آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں. فزیشین ہیل تھائی سیلف، اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا، بجائے یہ کہ آپ صوبوں کو بلیم کریں، آپ 18th امینڈمنٹ کو بلیم کریں. کیونکہ یہاں ایک بات بڑی ہے، یہ سب صوبوں کا معاملہ جو ہے نا، یہ انتہائی حساس ہے. پاکستان کو اکٹھا رکھنے کا معاملہ ہے. اور 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ پہلا میری نظر میں وہ پہلا پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے رسپانس تھا 1971 میں جو سقوط پاکستان ہوا تھا. تو ہمیں اتنے سال لگے 2010 تک آنے میں کہ ہم نے 1971 سے ایک سبق سیکھ کر کہا نہیں، صوبوں کو ہم نے اتھارٹی دینی ہے، ہم نے صوبوں کو وسائل دینے ہیں. تو اب اگر اتنی بڑی ہم نے پیش رفت کی ہے تو یہ ایک فاشسٹ حکومت آتی ہے، اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ واپس آئیں. عامر ڈوگر صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر شاہزین بگٹی صاحب جو ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، تو آپ اس پہ کس طرح نظر ثانی کروائیں گے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا تو کام ہے کہ قانون سازی کرنا، اور اگر کوئی 18ویں ترمیم کی بات کر لیں، اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج 15-18 سال ہو گئے ہیں، اگر اس میں آرٹیکل 140 ہے اور باقی چیزیں، اگر اس کو ری وزٹ کرنا ہے اور ری وزٹ کرنے کی اگر ضرورت ہے اور اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. صوبائی خود مختاری پہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب یقین رکھتے ہیں، کلیئرٹی ہے. ہماری تو اپنی 3 صوبوں میں اس وقت حکومت ہے نا. ہم نہ کوئی صوبوں کے اختیارات کم کر رہے، نہ کوئی صوبوں کے فنڈز کم کر رہے. ایشو کہاں آیا؟ 2 جگہوں پر. ایک جب یہ کووڈ-19 آیا اور جب NCC کمیٹی بنی تو بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ایشو دیکھے جہاں ان بٹوین فیڈرل اور صوبوں میں بالخصوص سندھ میں تھوڑا سا کنفلکٹ آیا. وہاں یہ دیکھا کہ جب بات کرتے تھے آگے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں تو 18ویں ترمیم آڑے آ جاتی ہے. کوئی اب دیکھیں آج 25 ترمیم ہو گئی ہیں اس ٹائم اسمبلی میں، 25 ترامیم ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے 12ویں تھی، 14ویں تھی. اگر کنسنسس سے اس کو مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ہمارے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے جی. وہ یہ تو صرف ایک 18ویں ترمیم کا انہوں نے ایک خام خواہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا کہ جی عمران خان یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. وہ تو 2/3 میجورٹی سے ہونا ہے. اپوزیشن ہمارے الائی سب آن بورڈ ہوں گے تو تب. اب دوسری بات آ گئی خرم دستگیر صاحب کی کہ اگر ان کے پاس پیسہ جا رہا ہے اور وفاق اکٹھا نہیں کر رہا. اب میرا ایک یہ سوال ہے، 18ویں ترمیم کے بعد مور دن 2500 ارب تو صرف سندھ کو گیا ہے، اور لگ بھگ اتنا ہی 2000 سے زیادہ میں ایگزیکٹ فگر دوں گا بلوچستان کو گیا. کیا وہاں لگا ہے وہ پیسہ؟ تو وہ کہتے ہیں بلاول صاحب چیلنج کرتے ہیں نا، بلاول صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹل ہم نے بنائے ہیں ویسے ہاسپٹل آپ بتائیں آپ نے پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں بنائے. لاڑکانہ میں، تھر پارکر میں، عمر کوٹ میں، مٹھی میں جا کر دیکھ لیں، کراچی کے حالات دیکھ لیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اصل مقابلہ یہ ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کی خدمت اور ترقی کا مقابلہ. اچھا ایک اور چیز بڑی اہم ہے، اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میرے پاس کم ہے. وزیر پارلیمانی امور جن کا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے جناب علی محمد خان صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مائنس عمران خان کی باتیں کرنے والوں سن لو، عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی. عمران خان مائنس ہوا
تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. شاہزین صاحب، وقفے سے پہلے میں نے علی محمد خان صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ پڑھ کے سنائی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ابھی تک، آج تک جمہوریت کو کوئی خطرہ لاحق تھا جب تک ہم لوگ ہاؤس میں تھے. ابھی اگر ان کا ٹویٹ ہے تو علی محمد خان بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس تناظر میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. جی اچھا، آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ یہ کس تناظر میں انہوں نے کیا؟ سر دیکھیں، عمران خان اس جد و جہد کا نام ہے جس نے 22 سال پاکستان کے غریب مظلوم عوام کے لیے کی، اور عمران خان تحریک انصاف ہے. اور اس تناظر میں کی ہے کہ عمران خان صاحب ہی ہیں جو تحریک انصاف ہے اور وہی وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی متبادل نہیں. جب پی ایم ایل این کی حکومت چینج ہوئی اس وقت 2-3 پیچھے متبادل تھے. خاقان عباسی صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے. اسی طرح جب پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم چینج ہوا، راجہ پرویز اشرف تھا. تو عمران خان وہ لیڈر ہے جو اس قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد ملا. پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی دوسرا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. عمران خان کی شخصیت پہ، ان کی لیڈرشپ پہ پوری تحریک انصاف کو، پارلیمانی پارٹیز کو اعتماد ہے. اور خرم دستگیر صاحب کی نظر شعر، کیونکہ آج شعر بہت پڑھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وہ ہے عمران خان. عمران خان دیدہ ور، بڑی مشکل سے پیدا کوئی ہوا. متبادل نہیں. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں جمہوریت کو مائنس کر کے عمران خان کو لایا گیا تھا. اب اگر وہ جاتے ہیں تو مائنس اور مائنس پوزیٹو ہوں گے. جمہوریت نے واپس آنا ہے ابھی پاکستان میں. ایک جمہوری پروسیس سے آئے، عوام کے جمہوری پروسیس، اس پہ اب لمبی بحث کر لیں گے 2018 لیکن ایک میرا بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو منتخب وزیر اعظم جمہوریت کو مائنس کر کے عمران خان کو لایا گیا تو ایک آئینی راستہ ہے، سیاسی راستہ ہے، آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں. جی نہیں، سب سے ہماری نظر میں، مسلم لیگ نون کی نظر میں بہترین راستہ ہے کہ ملک میں جو ہمہ جہتی انہدام ہوا ہے اس سے نکلنے کا طریقہ عام انتخابات ہیں جو صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں. اور آخری بات جو میں نہیں سکتا، کیسے ملک کو کرونا کا سامنا ہے، عام انتخابات کیسے ہوں گے؟ جی یہ دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، 2023 کی بات کچھ عرصے بعد ہو جائیں گے. لیکن جو بات آپ کو میں نے کہ اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یورپین جو ایوییشن ایجنسی ہے اس نے آج پی آئی اے اور سول ایوییشن دونوں کو بین کر دیا 6 مہینے سے، 1 جولائی سے، کل سے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم انشورنس بھی نہیں دیں گے. برطانیہ نے بھی کر دیا ہے. تو ازراہ کرم یہ انہدام کوئی ہوا میں نہیں ہے، یہ اصلی ہے. عامر ڈوگر صاحب سے بات نہیں کی جا سکتی اس پہ، تو غلام سرور خان صاحب سے بات کی نہیں. اور میں یہ بھی کہوں آج پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ مجھ پر بڑا پریشر تھا کہ میں پی آئی اے کا یہ بات کروں. میں لوگوں کا خون اپنے سر نہیں لے سکتا. ہر جگہ پر مافیاز ہے، میں لڑ رہا ہوں باقاعدہ طور. اور یہ 10 سالوں کی انکوائری چل رہی تھی. عمران خان نے تو نہیں شروع کی. بڑے وزیردار آدمی ہیں، باعزت آدمی ہیں غلام سرور خان صاحب. ان کا نام لے کر کہا ہے کہ انہوں نے یہ بات پارلیمان میں کی ہے کہ 860 میں سے 260 پائلٹ جو ہیں مشکوک ہیں. یہ کام دیکھیں، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ایک اگر یہاں بھی کہ بجائے حادثے کی ذمہ داری قبول کریں پائلٹس کی بٹال پر پورا ملک چینی اسکینڈل ہو یا آئی پی پیز یا باقی پی آئی اے کی رپورٹ، یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. ختم ہو گیا، کچھ اور بھی باتیں کرنی تھی. غلام سرور خان صاحب ہی ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں جو کہ خرم صاحب نے اٹھائے ہیں، اور انہی سے بات کریں گے. لیکن کسی اور دن اجازت دیجیے. اللہ حافظ.